تاریخ کی کتابوں میں بہت سے جرنیل گزرے، سکندر اعظم، چنگیز خان، صلاح الدین ایوبی، بنیال، لیکن ایک ایسا سپہ سالار بھی تھا جس کا ہر جنگ فتح سے ہمکنار ہوا، جس کے ہاتھوں سے صرف تلوار نہیں، اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سب سے عظیم فاتح۔ خالد بن ولید قریش کے ایک معزز اور جنگجو خاندان میں پیدا ہوئے، یعنی بنو مخزوم، جس کی نسل گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور سپاہ گری میں مشہور تھے۔ بچپن ہی سے خالد تلوار چلانے، گھوڑے دوڑنے اور میدان میں جنگی چال کھیلنے میں ماہر تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے امیر سردار تھے، لیکن غرور اور تکبر کا شکار بھی۔ اسلام کی ابتدائی سالوں میں خالد اسلام کے خلاف تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں قریش کی طرف سے شرکت کی اور وہی شخص تھے جن کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور وہ وقت بھی آیا۔ سن 7 ہجری خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ آخر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ کیوں ہر جنگ میں وہ دلوں کو فتح کر لیتی ہے؟ پھر انہوں نے خود مدینے کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور زبان پر یہ الفاظ، خالد دیر کر دی آنے میں، مگر اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ہدایت دی۔ اسلام قبول کرنے کے صرف چند ماہ بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں پہلا موقع ملا، اور یہ جنگ تھی غزوہ موتا۔ مسلمان صرف 3000 جبکہ رومی فوج تھے 2 لاکھ کے قریب۔ 3 کمانڈر شہید ہو چکے تھے، لشکر بکھرنے کو تھا۔ تب خالد بن ولید نے پرچم تاما، لشکر کو منظم کیا اور ایسے حکمت عملی اپنائی کہ رومی فوج کو لگا مزید کمک آ گئی ہے، اور مسلمانوں کو کامیابی سے واپس مدینے لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور بیٹھ کر فرمایا، اب خالد اللہ کی تلوار ہے۔ پھر آیا وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب چڑھائی کی اور خالد بن ولید کو ایک اہم دستے کا سربراہ بنایا گیا۔ مکہ بغیر خون بہانے فتح ہو گیا اور خالد بن ولید کی فوج نے کئی سرداروں کو بے بس کر دیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنین، طائف اور تبوک کے جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر جنگ یمامہ آئی جہاں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی تھی۔ اسلام کو شدید خطرہ لاحق تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت نے اسلام کو بچا لیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ہزاروں حافظ قرآن شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کی رفتار تیز ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیجا گیا۔ بیت النہرین، انبار، عین التمر، ہر شہر ان کے قدموں میں تھا، ہر شہر ان کے قدموں میں تھا۔ پھر وہ شام روانہ ہوئے اور روم کی عظیم سلطنت کے خلاف جنگ اجنادین، مراج السفر، اور پھر یرموک جیسے جنگ میں لڑے۔ یرموک ایک جنگ جو اسلامی تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ اور مسلمان صرف 40,000، مگر جب قیادت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہو تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انہوں نے رومی لشکر کو ایسا شکست دی کہ ان کا شام سے اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تلوار نہیں، عقل و حکمت کے بادشاہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے ذہن کو پڑھ لیتے، سپاہ کو ایسے چلاتی جیسے انگلی پر داغا ہو۔ ایک ہی دن میں 9 جنگیں لڑنے والے تاریخ میں شاید ہی کوئی اور ہو، مگر پھر وقت بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ وجہ یہ تھی لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے، اللہ پر کم۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی شکایت نہ کی، بس کہا میں اللہ کے لیے لڑا ہوں نہ کہ لوگوں کے لیے۔ زندگی بھر میدان جنگ میں گزارنے والا سپاہی شہادت کی تمنا لے جب بستر پر مرنے لگا تو کہنے لگا میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں بزدلوں کی طرح۔ وہ شخص جو ہر جنگ جیتا، جسے دنیا سیف اللہ کے نام سے بھی جانتی ہے، آج بھی تاریخ کا وہ ہیرو ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام، ایک نشان، ایک فاتح۔ تو اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو
सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।